صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امید آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب تنظیم المدارس کے درجہ خامسہ یعنی عالیہ اول میں داخل نصاب ہے۔ تو درس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما۔ بلا تاخیر کیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مؤلف کتاب حضرت سیدنا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے متعلق پڑھیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی مفتی نقی علی خان بن رضا علی خان بن قاسم علی بن اعظم شاہ بن سعادت یار افغانی بریلوی ہے۔ تو افغانی کہنے کی وجہ کیونکہ آپ پٹھان تھے اور آپ کا خاندان افغانستان سے ہندوستان میں آ کر آباد ہوا تھا، تو اس نسبت سے آپ کو افغانی کہا جاتا ہے۔ اور بریلوی کہنے کی وجہ جو ہے کہ آپ بریلی شہر کے رہنے والے تھے، تو اس لیے آپ کے شہر کی نسبت سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ کے القاب تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے ان دو القاب کے ساتھ آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے، یعنی رئیس المتکلمین اور رئیس الاتقیاء۔ رئیس عربی میں کہتے ہیں سردار کو، اور متکلمین جو علم کلام جاننے والے ہیں، عقائد جاننے والے ہیں، تو لہٰذا آپ عقائد جاننے والے، علم کلام جاننے والوں کے سردار ہوئے۔ اور رئیس الاتقیاء یعنی کہ متقی لوگوں کے سردار۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث، مفکر، ولی اللہ، عالم دین اور فقیہ انسان تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں گزاری۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے لہجے، اخلاق، اعمال کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شرع رسول پر چلتے ہوئے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرے دیتے ہوئے گزار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار اور علم کلام کے ماہر تھے۔ تو اسی نسبت سے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر دو ہی ایسے شخص ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، اصول کے لحاظ سے یعنی کہ علم کلام، عقائد، اور فروع کے لحاظ سے یعنی کہ علم فقہ۔ وہ دو کون کون سی شخصیات ہیں جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا اس دور میں؟ تو ان میں پہلے نمبر پر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے حضرت علامہ عبد القادر بن فضل الرسول عثمانی حنفی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ دو شخصیات تھیں جن کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو شخصیت اپنے وقت میں سب سے زیادہ اصول اور فروع کے ماہر تھے، یعنی کہ علم فقہ اور علم العقائد کے جاننے والے تھے۔ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے۔ آپ کے دور کے اندر ہی نجدیت، وہابیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان اور قلم سے ان کے باطل نظریات کا مقابلہ کیا۔ تو آپ نے ان کے رد میں کئی تصانیف تحریر فرمائی، جن میں اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد یہ تقویت الایمان کے رد میں لکھی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیمار بھی ہوتے تب بھی آپ باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ محدث گزرے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کو رئیس المتکلمین اور رئیس الاتقیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم بھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یکم رجب المرجب 1240 ہجری بمطابق 1830 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ ذخیرہ میں ہوئی۔ بریلی شریف وہ بھارت کا عظیم اور مبارک شہر ہے
جس کی مٹی کا بھی ہم اہل سنت والجماعت پر بڑا احسان ہے۔ تو یہ وہی شہر ہے جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیوز و برکات سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا۔ تو بہت سے علماء کرام مختلف عظمتیں بیان کرتے ہیں اس شہر کی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ کاش میرا جانا ہو بریلی شریف میں تو میں ان گلیوں میں جاؤں، یہاں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے تھے، تو میں ان گلیوں کی مٹی کو اٹھا کے چوموں، اپنے چہرے پر ملوں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ وہی مٹی ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لگی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تعلیم اپنے والد محترم شیخ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور آپ کو علم، دولت، ادب، اخلاق، دلیری اور طاقت بھی آپ کے والد محترم کی وراثت سے ملے۔ آپ کے والد محترم شیخ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑی ولی اللہ، بہت بڑے مفکر، محدث اور بڑے عالم دین تھے۔ تو آپ کے والد محترم نے 1246 ہجری بمطابق 1831 عیسوی کو بریلی شہر کے اندر ایک دارالافتاء قائم کیا، جس میں آپ کے والد محترم فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی فقہی تعلیم کے ساتھ پرورش کا خیال رکھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت قوی تھا، اب بڑے ذہین تھے، اس لیے آپ کو سلطان العقل کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم شیخ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یعنی 1282 ہجری بمطابق 1865 عیسوی سے آپ کی جگہ پر فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک سے لوگ آپ سے فتویٰ پوچھنے آتے، اور یہ سلسلہ آپ نے اپنی وفات تک جاری رکھا۔ ان طویل سالوں میں آپ نے پیچھے قیمتی فقہی کام چھوڑے، لیکن وہ گم ہو گئے، ابھی تک نہیں ملے، تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی نوعیت کو سمجھا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ساتھ تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ کے تلامذہ میں سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برکات احمد، شیخ ہدایت الرسول لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حافظ بخش آنولی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حشمت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور سید امیر احمد بریلوی جیسے علماء کرام فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ نے ایک اسلامی اسکول کی بھی بنیاد رکھی جس کا نام مکتبہ اہل سنت تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تو 3 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے بیٹے حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بیٹے محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سب آپ کی تمام اولادیں علماء تھیں، عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت آپ کی اولاد میں سے نیز اس وقت کے تمام علماء کرام میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو تھی۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جہاد کا فتویٰ بھی جاری کیا، کیونکہ اس وقت آپ کے وطن پہ انگریز حکومت کا قبضہ تھا، تو آپ نے بھی اپنے دادا حضور مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریز حکومت کا زبان اور قلم کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کونسل کے رکن بھی تھے، جن میں علامہ فضل الحق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، جناب احمد المشہدی البدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جنرل بخت خان وغیرہ تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مال سے مجاہدین کو گھوڑے بھی فراہم کیے اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا۔ تو انگریز آپ سے کافی خوف کھاتے تھے، نیز جو شہر کا علاقہ انگریزوں کو چھوڑنا پڑا۔ نیز 5 جمادی الثانی 1294 ہجری، یہ وہ مبارک دن تھا جب آپ اور آپ کے لخت جگر جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مارحرہ شریف حاضر ہو کر خاتم الاکابر سیدنا آل رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی وقت ہی آپ دونوں کو آپ کے مرشد گرامی سیدنا آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے سلاسل کی خلافت اور سند حدیث اور علوم کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ آپ کی فضیلت بھی ہے کہ بیعت ہوتے ہی
آپ کے پیر مرشد نے آپ دونوں کے اندر وہ خوبیاں دیکھیں، وہ ولایت کا نور دیکھا کہ انہوں نے آپ کو فوراً ہی بیعت اور خلافت کی اجازت عطا فرما دی۔ نیز عشق رسول ہو اور حرمین شریف کا سفر سے باز رہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہٰذا 26 شوال 1295 ہجری کو وہ دن آیا جس دن آپ اپنے بڑے بیٹے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرمین شریف کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے اس وقت آپ شدید بیمار تھے، لوگ آپ کو کہتے رہے کہ حضور آپ اس سال حج کو مؤخر فرمائیں، اگلے سال چلے جاتے ہیں، تو آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا میں تو چاہتا بھی یہی ہوں کہ میں مدینہ شریف کی طرف جاؤں، اس مبارک سفر کا ارادہ کروں تو راستے میں ہی میری موت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا فضیلت کی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔ آپ کی بیماری آپ کو اس سفر اور مناسک حج ادا کرنے سے نہ روک سکی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کا ایک ثمرہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک وقت آپ شدید بیمار ہوئے تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیالے میں دوا لاتے ہیں اور خواب کے اندر ہی آپ کو پلاتے ہیں، تو صبح اٹھے تو آپ ماشاءاللہ صحت مند اور تندرست و توانا تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی کچھ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 طرق سے جو ہے متصل سند کی اجازت حاصل کی۔ پہلا طریقہ آپ کے مرشد گرامی کے واسطہ سے ہے کہ آپ کے مرشد گرامی اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں، جن میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور وہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور دوسری سند اپنے بابا سیدنا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ روایت کرنے والے ہیں خلیل الرحمن محمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ روایت کرنے والے ہیں الفاظ محمد سدیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ روایت کرنے والے ہیں ابی العیاش علامہ محمد عبد العلی صاحب سے۔ تو یہ شرح مسلم الثبوت کے بھی مصنف ہیں۔ تو تیسری سند جو ہے وہ آپ سید احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو کہ روایت کرنے والے ہیں شیخ عثمان دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور چوتھی سند جو ہے وہ آپ نے اولیت کے حساب سے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل کی کہ آپ ان سے ڈائریکٹ روایت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے چلیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات یعنی سیرت، عقائد، اعمال اور تصوف وغیرہ پر شاندار کتب تحریر فرمائیں، جن میں سے اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد علم الکلام کی کتاب ہے، جو کہ تقویۃ الایمان کے رات میں لکھی گئی۔ دوسری کتاب الکلام الاحصا فی تفسیر سورہ الم نشرہ۔ تیسری کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی۔ اور چوتھی کتاب احسن الویاء آداب الدعا، تو یہ دعا کے آداب وغیرہ پر لکھی گئی۔ اور چوتھی کتاب ازالۃ الاوہام اور تزکیۃ الایمان، جو کہ تقویۃ ایمان کے رد میں لکھی گئی وغیرہ شامل ہیں۔ ایک وہ وقت آیا یعنی 30 ذوالقعدہ 1297 ہجری بمطابق 1880 عیسوی، جمعرات کا دن تھا، جمعہ کی رات تھی، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بریلی شریف میں اپنے والد محترم رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 26 تصانیف کے علاوہ اور بھی کافی کتب تحریر فرمائیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جمعرات کے دن ظہر کے وقت ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چند انفاس باقی تھے کہ آپ نے اپنے اس ہاتھوں کو ازائے وضو پر ایسے پھیرا گویا کہ آپ وضو فرما رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ نے استنشاق بھی فرمایا۔ تو سبحان اللہ، وہ کیا وقت تھا کہ اپنے طور پر تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے لیکن نماز ظہر بھی ادا فرما گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی روح نے جدائی فرمائی تو میں اس وقت آپ کی سرحانے حاضر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ واللہ العظیم، ایک نور علانیہ نظر آیا جو کہ سینہ سے اٹھ کر برق تابندہ کی طرح چمکا، جس طرح لمعان خورشید آئینہ میں جنبش کرتا ہے، یہ حالت ہو کر غائب ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی روح بدن میں نہ تھی۔ تو کمال کے اولیاء کرام تھے،
اللہ رب العزت اس ولی کامل کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے،